أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جس کو ہم بوڑھا کریں اس کی پیدائش میں اسے اوندھا کر دیتے ہیں، پھر کیا ان کو سمجھ نہیں. پچھلی آیتوں میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے انسانوں کی شکلیں بگاڑ دے، اور اگر اللہ چاہے تو آنکھوں سے دیکھنے کی قوت چھین لے. ڈرایا جا رہا تھا کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے جھٹلانے کے راستے پہ نہ چلو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. اب بتایا جا رہا ہے کہ اس پر غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا ہی میں طاقت کے بعد کمزوری کا دور دکھا دیتا ہے. انسان کا آغاز ہوتا ہے کمزوری سے. اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا. بچپن میں انسان کو کیا سمجھتا ہے؟ اور جانداروں کے بچے تو پیدا ہوتے ہی باشعور محسوس ہوتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ بس روتا رہتا ہے. بطخ کا بچہ انڈے سے نکلا نہیں کہ سمندر کی موجوں کا مقابلہ کرتا ہے، تیرنا جانتا ہے. اور مچھلی کا بچہ ابھی پیدا ہوا وہ تیر رہا ہے. آپ نے کبھی سنا کہ تیراکی کی کلاس کھلی ہے جس میں مچھلیوں کو داخلہ دیا جا رہا ہے؟ تیراکی انسان سیکھتے ہیں، وہ مچھلی پیدا ہوتے ہی تیر رہی ہے. مرغی کا بچہ ابھی انڈے سے نکلا نہیں کہ دانہ دن کا چگنے لگتا ہے. آپ کبھی مشاہدہ کیجیے، ابھی وہ نکلا ہے انڈے میں سے اور اس کا کام شروع ہو گیا. لیکن جب انسان کا بچہ پیدا ہوا تو وہ سوائے رونے کے کچھ نہیں جانتا. تو اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے. اس کے بعد پھر تمہارا شباب کا زمانہ آیا، قوت کا زمانہ آیا، جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے. اس کے بعد پھر عمر ڈھلے گی، پھر کمزور ہو جاؤ گے. یہ جو فرمایا نا ننکس فی الخلق، پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں، یعنی جو جہاں سے آغاز ہوا تھا ویسے ہی بڑھاپے میں کر دیتے ہیں. جب بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو آدمی بچوں کی طرح بار بار چیزیں پوچھنے لگتا ہے، سوال کرنے لگ جاتا ہے، باتیں بھول جاتا ہے. اور اعضاء و جوارح سب کمزور ہو جاتے ہیں، دانت گر جاتے ہیں، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، راشا تاری ہونے لگ جاتا ہے. بڑھاپے میں تو طرح طرح کے عوارض امراض سب ہجوم کرتے ہیں. بڑھاپا تو ام العوارض ہے، ام الامراض ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے. وہ حکیم صاحب کا قصہ سنایا تھا نا، اور بوڑھا تھا حکیم صاحب کے یہاں پہنچا. اس نے کہا، حکیم سنا تھا بڑا مشہور حکیم ہے یہ اور بہترین علاج کرتا ہے. تو دور دراز کا سفر کر کے پہنچا اور جا کر اس سے کہتا ہے، حکیم صاحب میری آنکھیں بہت کمزور ہو گئی،
وہ بڑا حاذق طبیب تھا، ماہر حکیم. اس نے کہا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی علاج تجویز نہیں کیا، کوئی دوا نہیں بتائی. بوڑھے نے کہا کان سے اونچا سنائی دیتا ہے. وہ پھر مسکرایا، کہا آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے. اس نے کہا کہ ہاتھ پیر میں راشا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. اور بیماریاں بھی اس کو تو خوب ساری تھیں، تو جو بیماری وہ بیچارہ بتاتا حکیم صاحب کے یہاں ایک ہی متعین جواب تھا، بڑھاپا. اور جب بار بار اس نے بڑھاپا سنا وہ غصہ آ گیا. اس نے ایک تماچا مارا حکیم کو اور کہا کمبخت، تو نے طب و حکمت میں میرے بڑھاپے کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، جو کہتا ہوں بڑھاپا اور بڑھاپا بڑھاپا. وہ حکیم ہنسا. اس نے کہا یہ بھی آپ کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے ہے، یعنی جو غصہ آیا ہے آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے آیا. تو بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، عوارض کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو پیدائش میں عہدہ کر دیتے ہیں. تو کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ یعنی دیکھ لیں کہ کس طرح قوت کے بعد ہم کمزوری کا دور لاتے ہیں اور عروج کے بعد زوال دیتے ہیں. تو جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم تمہاری آنکھوں کی روشنی کیوں نہیں چھین سکتے؟ ہم تمہاری شکل کیوں نہیں بگاڑ سکتے؟ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے باتیں سمجھا دیتا ہے اور ایسی چیز بیان کرتا ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. عربی شاعر نے کہا وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طَوِيلًا تَقَلَّبَتْ عَلَىٰ عَيْنِهِ حَتَّى يَرَى صِدْقَهَا كَذِبًا. جو بہت دن تک جیتا ہے وہ دنیا کے انقلابات اس کے سامنے آتے ہیں، یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ سمجھتا تھا اس کو جھوٹ خیال کرنے لگ جاتا ہے. حَتَّى يَرَى صِدْقَهَا كَذِبًا. من صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا. انقلابات زمانہ انسان کی نگاہ سے گزرتے ہیں. جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں تو ان کی جھولی میں تجربات کا ایک جہان ہوتا ہے، تجربات ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں عمر کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. بہت بڑے عالم ہیں لیکن عمر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جا کر حقائق کھلتے ہیں. اور بڑے بوڑھے عام طریقے پر کثرت عمر کی وجہ سے تجربات ان کے پاس ہوتے ہیں، بشرطے کہ کچھ عقل و شعور سے بھی حصہ ملا ہو. ایک دمی جاہل قسم کے ہوں تو وہ تجربات کو بھی الٹ دیتے ہیں. ایک بوڑھے سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی عمر بہت ہوئی، آپ نے جو حیرت انگیز چیز دیکھی ہو بتائیے. اس نے کہا کہ ہاں میں تم کو حیرت انگیز چیز بتاتا ہوں. آپ پوچھا پہلے سنی ہوئی بتاؤں یا دیکھی ہوئی؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھی ہوئی بتائیے. اس بوڑھے نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، یہ دیکھی ہوئی چیز ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے ترکے میں 17 دینار چھوڑے. بہت معمولی ترکہ تھا 17 دینار. اور ان کے کئی بچے تھے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی. ان کے کفن دفن پر کچھ رقم خرچ ہوئی اور جب میراث تقسیم ہوئی تو 19 درہم ان کے بچوں کو ملا. بس 19 درہم، یوں سمجھو جیسے 19 روپیہ. وہ کیا قیمت ہوگی؟ 19 روپیہ ملا بس. لیکن میں نے ان کے بیٹوں میں سے بعض کو دیکھا کہ وہ ایک ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں. اور ہشام ابن عبد الملک یہ انہی کے خاندان کا بادشاہ ہے، بنو امیہ میں سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا خانوادہ ہے. تو کہا کہ ہشام ابن عبد الملک بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے ترکے میں اتنا مال چھوڑا کہ اس کے بیٹوں کو 1 لاکھ دینار ملا. دینار سونے کا ہوتا ہے، 1 لاکھ دینار ملا. لیکن میں نے اس کے بعد بچوں کو دیکھا کہ لوگ اس پر صدقہ کر رہے ہیں. یہ انقلابات زمانہ. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور یہ آپ کے لیے مناسب بھی نہیں. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو بس خالص نصیحت ہے اور صاف ستھرا قرآن ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، آپ شاعری کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھے. آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ تشریف رکھیں اور یہاں وہاں کی چیزیں خیالات کی بلندی آپ ظاہر کرتے رہیں. آپ تو بھیجے گئے تھے تاکہ حقائق بیان کریں. شاعر تو خیالی باتیں زیادہ کرتا ہے. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون، قرآن کہہ رہا ہے سورہ شعراء میں کہ شاعروں کو دیکھو گے ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، وہ ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں اور کاغذ قلم لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ یہ کسی کتاب میں کارٹون چھپا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہ ایک آدمی پیچھے کھڑا ہوا ہے نوکر اور ہاتھ میں جوتا ہے اور شاعر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کاپی اور قلم لے کے، اور وہ جو ہیں فکر شعر میں مستغرق ہیں اور نوکر سے کہتے ہیں ایک اور مار، ابھی شعر دماغ میں نہیں آیا. تو یہ جو ہر وادی میں ان کا بھٹکنا ہے یہ خیالات کی دنیا ہے. حضرت تو حقائق بیان کرنے کے لیے آئے تھے، 2 اور 2 4 کی طرح حقائق بیان کرنے کے لیے. اس لیے شعر کہنا آپ کی شان کے خلاف تھا. حضرت کے بارے میں تو کہا گیا کہ اگر کبھی شعر آپ نقل بھی فرماتے تھے تو وزن آپ برقرار نہیں رکھ پاتے تھے، اس لیے کہ شعر آپ کے لیے مناسب تھا ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کمال تھا ان کو، وہ بڑے با کمال انسان تھے اور شعر پر ان کو بڑی قدرت تھی. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شعر نقل فرماتے تھے تو وہ اس وزن جو ہے برقرار نہیں ہوتا تھا، اور تمام تفسیروں میں یہ بات ہے. وہ اس لیے کہ شاعری آپ کے حال کے لحاظ سے مناسب نہیں تھی، آپ حقائق بیان کرنے تشریف لائے تھے، اس لیے شاعری آپ کے لیے ٹھیک نہیں. تو یہ کہا کہ علم تر انہم فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں یہ بھٹکتے ہیں. شاعر جو ہے وہ بس خیالات کی دنیا میں رہتا ہے، حقائق سے اس کا تعلق کم ہوتا ہے. مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا نا، غلط شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر نہ روا ہے، تو گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. خود بھی شاعر تھے لیکن شاعروں پہ طنز کیا، وہ کہا کہ وہاں گنہگار چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے، یعنی آخرت میں سب چھوٹ جائیں گے، ان کو ہی راستہ دکھا دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات انسانی میں انقلاب برپا کیا اور آپ نے حقائق پر اس دین کی اور شریعت کی بنیاد رکھی، حقائق پر. اور شاعری اور حقیقت کی دنیا میں تفاوت ہے، فرق ہے، فاصلہ ہے. لیکن اس سے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ شاعری فی نفسی کوئی بری چیز ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نقل کیا گیا کہ شاعری کلام کی طرح ہے. الشعر کالکلام حسنہ کحسن الکلام وقبیحہ کقبیح الکلام، کہ شاعری کلام کی طرح ہے، اس کا جو کلام کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے وہ بہترین ہے اور جو برا حصہ ہوتا ہے وہ برا ہے. تو ایسے ہی شاعری بھی اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. آپ نے خود ارشاد فرما دیا، حدیث میں ہے ان رجلا اتا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم او قال ان اعرابیا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی سے 2 باتیں، ایک آدمی آیا تھا یا کہا کہ کوئی اعرابی دیہاتی آیا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہترین کلام اس نے کیا، فتکلم بکلام بین، واضح کلام، بہترین فصیح و بلیغ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا
ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحرا، کہ بعض کلام جادو ہوتا ہے اور شعر میں، بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے. بعض اشعار پر حکمت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو جادو کا سا اثر رکھتی ہے. اس کی تعریف کی آپ نے اس شخص کی کہ اس کا کلام بہترین کلام ہے، اور اسی کے ضمن میں اشعار کی تعریف کی کہ بعض اشعار پر حکمت ہوتے ہیں. چنانچہ خود آپ نے بعض شاعروں کے اشعار نقل کیے. روایت میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید علی کل شیء ما خلا اللہ باطل. ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے سچا کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید کا ہے. جاہلیت کا شاعر تھا، جاہلی شاعر تھا، اس کا کلمہ آپ نے نقل کیا کہ یہ لبید بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت حضرت نقل کر رہے ہیں جاہلی شاعر تھے. کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کلمہ اس نے کہا، ایک مصرع نقل کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں وہ سب باطل ہیں. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. یہ مصرع حضور نے کوٹ کیا، نقل فرمایا اور کہا بہترین مصرع ہے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. حضرت غار میں تھے، حضرت عبداللہ ابن جندب روایت کرتے ہیں کہ غار میں تشریف لے گئے تھے، کسی چیز سے انگلی مبارک میں زخم آ گیا اور خون ریسنے لگا، اور حضرت نے فرمایا، اس وقت شعر پڑھا، ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ تو بس ایک انگلی ہے جو اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئے. شعر پڑھا. جب خندق کھودی جا رہی تھی، غزوہ احزاب کا موقع تھا، خندق کھودی جا رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے تھے اور مٹی کی وجہ سے جسم مبارک اور چہرہ گردآلود ہو گیا. اس وقت آپ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے کہے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ شاعر رسول ہیں، ان کے کہے ہوئے اشعار آپ نقل کرتے تھے. واللہ لولا انت مہتدیتنا، اللہ اگر آپ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی، لا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم نماز پڑھتے اور نہ ہم روزہ رکھتے. لولا اللہ مہتدینا، اللہ نے اگر ہدایت نہ دی ہوتی نہ ہم نماز پڑھتے نہ ہم صدقہ خیرات کرتے. فانزلا سکینۃ علینا، اللہ ہم پر سکینت اتار دیجئے. وثبت الاقدام ان لاقینا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے جب دشمنوں سے مقابلہ ہو. ان الاولی قد بغوا علینا، اور دشمنوں نے ہم پر چڑھائی کی ہے، دشمن دور دراز سے ہمارے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں. وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، اور اگر وہ ہم کو مشکل میں ڈالنا چاہیں گے ہم نہیں پڑیں گے، مقابلہ کریں گے، مضبوطی سے جمیں گے. روایت میں ہے کہ جو آخری ٹکڑا ہے حضرت اس کو لمبا کر کے پڑھتے تھے، لاقینا ابینا، اس طرح ترنم سے پڑھتے تھے آخری جو حصے ہیں. فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا، بڑھا کر لمبا کر کے. اور صحابہ کرام اس وقت شعر پڑھتے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، ہمیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک جئیں گے جب تک جہاد کریں گے اور دشمنوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اس کا جواب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجر میرے صحابہ کو معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے. تو آپ نے اشعار نقل فرمائے اور اشعار کی آپ نے تعریف بھی کی. بعض مواقع پر آپ نے حضرت حسان ابن ثابت سے کہا احج المشرکین وجبریل معک، مشرکین کی برائی بیان کرو اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں. ایک موقع پر فرمایا اجب عنی اللہم ایدو بروح القدس، کہ تم میری طرف سے مشرکین کو جواب دو. مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط شعر کہتے تھے، آپ کی مذمت بیان کرتے تھے، آپ کی برائیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی واہیات باتیں اشعار میں کہتے تھے.
تو آپ نے حضرت حسان ابن ثابت سے کہا کہ تم ان کو جواب دو، اور دعا دی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے اللہ اس کی تائید فرما۔ آپ اپنا ممبر رکھواتے تھے کہ اس پر بیٹھ جاؤ اور اشعار سناؤ، اور صحابہ بیٹھتے تھے اور حضرت حسان ابن ثابت شعر سناتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بات ہے، آپ نے فرمایا احج المشرکین فإنه اشد علیہم من رشق النبل، کہ تیر جس طرح سینوں میں جا کر پیوست ہوتا ہے، کبھی کبھی شیر اس سے زیادہ انسان کو زخمی کرتا ہے، اس لیے مشرکین کی برائی بیان کرو۔ تو جو یہ بات کہی گئی کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ پیغمبر کو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی، اور جو یہ کہا گیا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعری فی نفسی بری چیز ہے یا ہر شاعر غلط ہے۔ شاعری اس وقت مذموم ہو جاتی ہے کہ جب انسان شاعری میں مبالغے سے بہت کام لیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے جو کسی کا دل دکھانے والی ہے، یا فحش باتیں کہتا ہے، گندی لغو باتیں کہتا ہے، ایسے اشعار کہنا کہ جن سے انسانوں کے اندر شہوت و لذت کا مزاج پیدا ہو، اور جس کی وجہ سے وہ بے حیائی اور فحاشی اور ریانیت، ننگے پن کی طرف جائیں، منع کیا گیا ہے۔ ایسے اشعار کہنا غلط ہے، اور ایسے اشعار کا سننا کہ جس سے انسان کے اندر برے جذبات بڑک اٹھیں، منع کیا گیا۔ اچھے مضمون کے اشعار سنے جا سکتے اور ان کی تعریف کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں بتا دیا گیا کہ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس نصیحت ہے اور صاف ستھرا قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ آپ اس شخص کو جو زندہ ہے ڈرا دیں اور ثابت ہو الزام کفر کرنے والوں پر۔ جس کا دل زندہ ہے وہ قرآن سنے گا تو ڈر جائے گا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے اور جنہوں نے موضوع القرآن لکھی ہے، انہوں نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ جس شخص کے اندر زندگی ہوگی اور جس کے اندر نصیحت سے بدل جانے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا جذبہ ہوگا، قرآن اس کے حق میں مؤثر ہوگا، قرآن اس کے حق میں مؤثر ہوگا۔ ایک اور جگہ قرآن میں سورہ قاف میں 26ویں پارے میں ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہ اس قرآن میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پہلو میں دل ہے، دل زندگی ہے۔ لمن کان له قلب، قرآن کی نصیحت تو اس پر اثر کرے گی جس کے پہلو میں دل ہو، نہ کہ پتھر کی سل۔ جس کا دل فولاد کا ہو گیا ہو یا گناہ کی نحوست کی وجہ سے دل کالا پڑ گیا ہو، اس پر اثر انداز نہیں ہوگی نصیحت، جیسا کہ سورہ مطففین میں 30ویں پارے میں بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب تصدع کما یصدع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل کیسے صاف ہوگا؟ فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کا تذکرہ۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لا مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے بنا دیے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ قرآن پاک میں جو آیتیں اتاری گئی ہیں وہ آیات تنزیلیہ ہیں، یعنی اتاری ہوئی آیتیں، اور بہت سی نشانیاں اللہ نے دنیا میں رکھی ہے وہ آیات تکوینیہ ہیں، ان کو آیات تکوینیہ کہا گیا۔ دو قسمیں، آیات تنزیلیہ اور آیات تکوینیہ۔ آیات تکوینیہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں سورہ زاریات میں ہے 27ویں پارے کے سے ذرا پہلے زاریات شروع ہوتی ہے 26ویں پارے سے اور ختم ہوئی ہے 27ویں پارے میں۔ آخری صفحہ جو 26ویں پارے کا اس پر یہ آیت ہے
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم أفلا تبصرون کہ کائنات میں بھی نشانیاں ہیں اور تمہارے اندر بھی، تمہارے جسم میں بھی نشانیاں ہیں. اور دوسری جگہ 25ویں پارے میں ارشاد ہوا سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم، ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے دنیا میں، آفاق میں، اور خود ان کی جان میں، خود ان کے جسم میں. تو یہ آیات تکوینیہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر، کیسی کیسی سواریاں اللہ نے بنا دی اور انسان کے حکم کا تابع فرمان کر دیا. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو یعنی ان جانوروں کو ان کے آگے عاجز کر دیا، پھر وہ ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور کسی کو وہ کھاتے ہیں، یعنی کھا بھی رہے ہیں سواری بھی کر رہے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے واسطے ان میں فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ، پھر کیوں وہ شکر ادا نہیں کرتے. گھاٹ کہتے ہیں جہاں پانی خوب مقدار میں ہو. چوپایوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا دودھ رکھا گویا کہ دودھ کے چشمے بہا دیے، اسی کے لیے کہا مشارب، یہ مشرب کی جمع ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود پکڑتے ہیں تاکہ مدد کریں ان کی، یعنی یہ جھوٹے معبود اختیار کر رہے ہیں تاکہ ان کی مدد کر سکے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، یہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے ہوئے آئیں گے، یعنی ان کو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا. فلا يحزنك قولهم، تو آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کس کس طرح بیان ہوا، اور آپ کی شان محبوبیت یہ اس جملے سے جھلک رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو غلط سلط باتیں کرتے ہیں اور دل دکھانے والے الفاظ کہتے ہیں، اے محبوب رنجیدہ نہ ہو جائیے، ان کے الفاظ سن کر آپ غمگین نہ ہو. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں اس کو جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی صاف شفاف دل تھا، اور جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے چیزیں اتنی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے زیادہ صاف دل دنیا میں کوئی نہیں تھا. حدیث پاک میں ان اللہ نظر الى قلوب العباد، حضرت ابن مسعود کا اثر ہے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد، اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام دلوں سے زیادہ صاف شفاف پایا. فاصطفاه لرسالته، تو پھر اللہ نے اپنی رسالت کے لیے آپ کا انتخاب کیا. ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر حضور کے دل کے بعد اور دوبارہ نظر فرمائی تو صحابہ کے دل کو سب سے زیادہ صاف شفاف پایا، تو ان کو اپنے پیغمبر کی رفاقت معیت کے لیے چنا. تو حضرت کے دل تو بے پناہ صاف شفاف تھا، کافروں مشرکوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کو بہت اذیت ہوتی تھی. 14ویں پارے میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محبوب ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ قرآن کو بار بار تسلی دینی پڑی. چنانچہ کہیں کہا گیا سورہ کہف میں 15ویں پارے میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ کافر مشرک ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے افسوس میں اپنی جان دے دیں گے؟ یعنی اتنا رنجیدہ مت ہوئیے، اتنا غم مت کیجیے. کہیں کہا 16ویں پارے میں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا ہم نے کہ آپ پر مشقت ہو. کہیں فرمایا ابھی چند رکوعات پہلے گزرا ہے لا تذهب نفسك عليهم حسرات، اسی 22ویں پارے میں لا تذهب
پچھلے پارے میں 22ویں پارے میں لا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ ان کے پیچھے حسرت افسوس میں جان مت دیجئے، یہ سب تسلی ہے۔ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو پانی کی بوند سے بنایا، پھر تبھی وہ ہو گیا جھگڑنے والا، بولنے والا۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، وہ اکڑتا ہے، کبر کرتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے، سوچے کہ اس کی اصلیت کیا تھی۔ ایک بزرگ تشریف رکھتے تھے، بادشاہ گزرا اکڑتا ہوا اور سب ہٹ گئے، یہ راستے سے ہٹے نہیں۔ بادشاہ نے کہا شاید آپ مجھے نہیں جانتے، ان درویش نے کہا مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی ابتدا، آپ کی تخلیق پانی کے چند ناپاک قطروں سے ہے، اور آپ کا آخر بوسیدہ ہڈی ہو جانا اور متعفن لاش ہو جانا ہے۔ انتہا یہ ہے، ابتدا پانی کے چند ناپاک قطرے اور انتہا اور سڑی ہوئی لاش کی شکل میں بدل جانا ہے، اور ابتدا اور انتہا کے درمیان نجاست اور غلاظت اپنے پیٹ میں لیے پھر رہے ہو، اس سے زیادہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ احنف ابن قیس بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا اے ابن آدم تکبر نہ کر، غور کر لے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے، کس جگہ سے پیدا کیا، ماں کے جسم کے کس حصے سے تیری پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنی حقیقت پر نگاہ رکھے تو کبھی بھٹکے گا نہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرتا رہے کہ کس چیز سے ہم نے اس کو بنایا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنے لیے اور ہمارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں، یعنی بالکل پرانی ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، کون زندہ کرے گا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے انسان کہتا ہے، اور خود اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ کہاں سے اور کس طور پر پیدا ہوا۔ پھر کافروں اور مشرکوں کی یہ بات نقل کی جا رہی کہ ہم جب بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے کون ہم کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، وہ بھی پیغمبر کے واسطے سے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا انسان جب بوسیدہ ہڈی ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے مٹی میں مل جائے گا، لیکن اس کی جب پہلی پیدائش ہوئی تھی تب تو مٹی یا ہڈی یہ بھی موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اب دوبارہ پیدا کرنا، جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، جس نے تم کو سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر تم اب اس سے سلگاتے ہو۔ اللہ نے پانی سے ایک سرسبز و شاداب درخت اگایا، اور جب وہ بالکل اپنے کمال کو پہنچ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خشک کر دیا، پھر اس کی لکڑیاں انسان جلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کر دکھاتا ہے، اور جس طرح ایک بیج سے اس نے درخت پیدا کیا، اس کو شباب تک پہنچایا، پھر اس کو موت دے دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی پانی کی چند بوندوں سے اٹھاتا ہے اور اس کے شباب تک اور کمال تک پہنچاتا ہے، اور پھر موت آ جائے گی، اور موت کے بعد پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے نہیں بنا سکتا ان جیسے لوگ؟ کیوں نہیں، وہی ہے اصل بنانے والا، سب کچھ جاننے والا، یعنی آسمان زمین جیسی چیز پیدا کرنے والا چھوٹا سا انسان کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا حکم یہی ہے کہ جب کسی چیز کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کو کسی وزیر کی وزارت اور کسی مشیر کے مشورے اور کسی نقشہ بنانے والے کے نقشے کی اور کسی معمار اور مزدور کی اور کاریگر کی اور صناع کی اور نجار اور حداد کی کوئی ضرورت نہیں. خدا تعالیٰ ایسی شان و شوکت والا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف پھر کر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اصل حکومت ہے اور ہر چیز کی حکومت ہے. یہ جو سب دکھتے ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ شہنشاہ ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ سب تو جعلی نقلی ہیں، کٹ پتلیاں ہیں. ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے. اقتدار تو اصل اللہ کے ہاتھ میں. سورہ ملک میں 29ویں پارے میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے اللہ جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بادشاہت اور اقتدار کا مالک اللہ ہے. اسی لیے قیامت کے دن جب سب پر موت طاری کر دی جائے گی اور سارے بادشاہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھی موت دے دے گا اور ملک الموت سے کہے گا کہ تم بھی مر جاؤ، سب کی روح تم نے نکال لی، اب تم بھی مر جاؤ. وہ بھی مر جائیں گے. جب کوئی باقی نہیں رہے گا تو اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی ہوگا ہی نہیں. نہ فرعون، نہ نمرود، نہ شداد. کون ہوگا اس وقت؟ سب تم مٹ چکے ہوں گے. تو پھر اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار. ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے، بس اسی کی بادشاہت ہے. آج بھی دنیا میں بھی دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن آج موجود ہیں، ختم ہو گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے. آج ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. ایسے ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ساری دنیا پر ان کی حکمرانی ہوئی. 4 بادشاہ، ان میں سے 2 مسلمان تھے، حضرت سلیمان و ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے، بخت نصر اور نمرود. یہ 4 بادشاہ ساری دنیا پر حکمرانی کرنے والے تھے، لیکن آج 4 میں سے کون باقی ہے؟ نہ مسلمان باقی رہا نہ کافر. باقی رہنے والی ہستی صرف اللہ کی ہے اور بادشاہت اسی کو زیب دیتی ہے. جگر نے کہا تھا جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے. انسان کسی بادشاہ کی قبر پہ جا کے پوچھے بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے. اقتدار اور حکومت اور بادشاہت انسانوں کی سب عارضی ہے اور نقلی ہے. اصل بادشاہت بس اللہ کی ہے. وہی اول و آخر حکمراں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول آخر ظاہر باطن بس خدا کی ذات ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے بغیر کسی ابتدا کے اور ہمیشہ رہے گا بغیر کسی انتہا کے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اللہ آپ پہلے ہیں، آپ سے پہلا کوئی نہیں، اور آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں، اور آپ ظاہر ہیں، آپ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور آپ چھپے ہوئے اور آپ سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں. ظاہر اتنا اللہ تعالیٰ ظاہر اتنا ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز میں اس کا جلوہ، اور چھپا ہوا اتنا ہے کہ انسان کی نگاہ پا نہیں سکتی. لا تدرک الابصار 7ویں پارے میں لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کمال کی ذات ہے میرے اللہ کی. اسی کے عظمت پر سورہ یاسین کا اختتام کیا گیا کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کی طرف پھر کر جاؤ گے، لوٹ کر جاؤ گے. میں نے کہا تھا سورہ یاسین کے درس کے آغاز میں
کہ اس صورت میں قیامت، بعض بعد الموت، حشر نشر اور متعلقات قیامت و آخرت کو بڑے فصیح و بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور امام غزالی نے لکھا ہے جو روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے کہ سورہ یاسین کو قلب القرآن اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں عقید آخرت کا بیان ہے، اور عقید آخرت اساس و بنیاد ہے، اور تمام عقائد اس کے ارد گرد ہیں، توحید اور رسالت اور عقید آخرت، یہ تین بنیادی عقیدے ہیں، اور اسی لیے آخری لفظ بھی ایسا ہے جس میں آخرت یاد دلائی گئی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کر تم اللہ ہی کی طرف جاؤ گے۔ الحمدللہ سورہ یاسین کا درس مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔